لیے ٹرمپ کی کوششیں کامیاب ہوں، پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا غزہ امن بورڈ سے خطاب، کہا کہ ٹرمپ کی سفارتکاری کی وجہ سے دنیا میں کئی تنازعات حل ہو گئے۔ انہوں نے پاک بھارت جنگ بندی کرا کر کئی جانیں بچائیں۔ امریکی صدر ٹرمپ حقیقت میں جنوبی ایشیا کو بچانے والی شخصیت ہیں۔ فلسطین کے عوام اسرائیل کے قبضے کا درد برداشت کر رہے ہیں۔ غزہ میں پائیدار امن کے لیے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں روکنی ہوں گی۔ 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، نویں جنگ اختتام کے قریب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب، پاک بھارت جنگ بندی کا پھر تذکرہ، گرائے جانے والے جنگی طیاروں کی تعداد 11 کر دی۔ مودی کو کہا کہ جنگ نہ روکی تو ٹیرف لگا دوں گا۔ اس نے چیخ کر کہا ایسا نہ کرنا، عالمی رہنماؤں سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے $7 ارب سے زائد دیے جا چکے۔ امریکہ $10 ارب دے گا۔ غزہ کے لوگوں کے لیے روشن مستقبل چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بہترین شخصیت قرار دیا، کہا کہ سپہ سالار اچھے فائٹر اور مضبوط شخص ہیں، مجھے فائٹر پسند ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پیس بورڈ کے پہلے اجلاس کے موقع پر غیر معمولی گرمجوشی کا مظاہرہ، وزیراعظم شہباز شریف سے مصافحہ کیا اور انہیں گلے لگایا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شہباز شریف سے غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ وزیراعظم نے عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقات بھی کی۔ بحرین کے فرمانروا شاہ حماد بن عیسیٰ، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے بھی ملے۔ ازبک صدر شوکت مرزایوف، قازق صدر قاسم جومارت اور انڈونیشیا کے صدر پرابھو سوبیانتو سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ امریکہ میں غزہ امن بورڈ اجلاس، بھارتی سکھوں نے $1 ارب دینے کی پیشکش کر دی۔ بورڈ آف پیس کے سامنے احتجاج، مطالبہ کیا کہ سکھوں کا بھی بورڈ آف پیس کا حصہ بنایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ بورڈ آف پیس کا رکن بننے کا مقصد پنجاب کو بھارتی تسلط سے آزاد کرانا ہے۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں رہائشی عمارت میں گیس اخراج سے دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی۔ 4 بچے اور 6 خواتین بھی شامل ہیں۔ 12 سے زائد زخمی ہیں۔ ریسکیو کام کا کہنا ہے کہ عمارت 3 منزلہ تھی۔ دھماکہ عمارت کی پہلی منزل پر ہوا۔ تنگ گلیوں کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا رہا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آس پاس کی عمارتیں بھی لرز گئیں اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، متعلقہ اداروں کو ملبے تلے دبے افراد کو فوری نکالنے کی ہدایت۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حادثے پر پوری سندھ حکومت رنجیدہ ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بول نیٹ ورک پر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن حمد اور نعت سے آغاز، علماء سے بات چیت اور علمی گفتگو، افطاری کی تیاری اور بہت کچھ۔ دوپہر 2 بجے سے افطار اور رات 2 بجے سے سحری تک دیکھیں بول نیٹ ورک پر روزانہ۔ اور T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پاکستان ٹیم اپنا پہلا میچ کل کولمبو میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ 24 فروری کو گرین شرٹس کا مقابلہ انگلینڈ سے پالی کیلے میں ہوگا۔ قومی ٹیم 28 فروری کو آخری میچ میں میزبان سری لنکا کے مد مقابل آئے گی۔ قومی ٹیم کے تینوں میچز پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 پر شروع ہوں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔